ذوالفقار علی بھٹو صاحب چلے جاتے ہیں اور ان کی جگہ آ جاتی ہے ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو. تو کیا بے نظیر چلے تو نہیں جاتے, ان کو پھانسی دی گئی. جی یہ لفظوں کا چناؤ بڑا ضروری ہے اس میں. چلے تو نہیں گئے, ان کی گورنمنٹ کو اوور تھرو کیا گیا بائی فورس, اور پھر ان کے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ بنایا گیا اور پھر ان کو پھانسی دی گئی, جو کہ جوڈیشل مرڈر قرار دیا ہے پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے. اس کے بعد بے نظیر بھٹو آ جاتی ہیں. اور مجھے آئی وانٹ ٹو نو لٹل اباؤٹ بے نظیر بھٹو. ان کی پولیٹیکل انٹری کیسی, انہوں نے پڑھائی کہاں سے کی, پاکستان میں کیوں آ کے پالیٹکس کا پارٹ بننا چاہتی تھی اس کنٹری میں جہاں پہ ان کے فادر کے ساتھ ان کو مرڈر کیا گیا اکارڈنگ ٹو یو؟ وہ آکسفورڈ میں پڑھ رہی تھی اور اس کے بعد شی از ویری ینگ جب ان کے والد صاحب کو جیل وغیرہ میں بند کر دیا گیا. تو ارلی پیریڈ کے اندر نصرت بھٹو جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیوی تھیں, انہوں نے پیپلز پارٹی کی اسٹرگل کو آگے بڑھایا, اور پھر تھوڑی دیر بعد بے نظیر بھٹو نے بھی ان کو جوائن کر لیا. اور اس ساری موومنٹ کا جو ہائی پوائنٹ تھا وہ 1983, جس کو MRD موومنٹ کہا جاتا ہے, وہ 1983 تھا, جب بے نظیر اور نصرت بھٹو دونوں سمبلز بن گئے پاکستان کے اندر. تو دس از دا پیریڈ وین بے نظیر بھٹو ریئلی کیم فارورڈ ایز اے فگر ان پاکستانی پالیٹکس. وہ پاکستان میں فیمس اس لیے ہوتی ہے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی, یا ان کی خود بھی پولیٹیکل اسٹینڈنگ تھی؟ وہ پاکستان میں اس لیے مشہور ہوئی تھیں کیونکہ وہ ضیاء الحق کا مقابلہ کر رہی تھیں, محض اس وجہ سے کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی ہیں. وہ صرف مقبول نہیں تھیں کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے بھی تھے, مرتضیٰ بھٹو بھی تھے, شاہ نواز بھٹو بھی تھے. تو مگر بے نظیر ہی کیوں مقبول ہوئیں, اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے جو کردار ادا کیا اس پیریڈ کے اندر وہ لوگوں کو پسند آیا, اور ایک پول بنی وہ جس میں بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے کہ ہم نے ملٹری ڈکٹیٹرشپ پاکستان میں ختم کرنی. اچھا, اس کے بعد کیا آپ مجھے بے نظیر بھٹو کے پولیٹیکل ویژن کے بارے میں بتا سکتے ہیں, اور کیا ان کا پولیٹیکل ویژن بے نظیر کا اپنے فادر کے جیسا تھا یا اس سے کچھ ڈفرینٹ تھا؟ MRD کے پیریڈ کے اندر اگر آپ ان کے بیانات سنیں تو ان کا پولیٹیکل ویژن وہی تھا جو ذوالفقار علی بھٹو کا تھا, ان دا سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی کئی اسٹیٹمنٹس موجود ہیں جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سوشلزم کے لیے کھڑی ہے. مگر جب اقتدار ان کو ملا تو اس وقت دنیا کے اندر صورتحال بھی تبدیل ہو چکی تھی, اور شاید پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی صورتحال کافی تبدیل تھی. جب اقتدار ان کو ملا تو اس وقت آلریڈی برلن وال گر چکی تھی اور یا گر رہی تھی, ایسٹرن یورپ کے اندر چینجز آ رہے تھے, سوشلسٹ بلاک جو ہے وہ ٹوٹ گیا, اور ایسا لگ رہا تھا 1990s میں کہ سوشلزم اب مضبوط نہیں رہا. اور امریکہ کے اندر بھی اور دنیا کے اندر یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اب ایک ایسا پیریڈ آ گیا کہ اینڈ آف ایڈیالوجی کا پیریڈ آ گیا. پھر دوسرا یہ کہ پاکستان کے حوالے سے بھی جو انٹرنلی ٹرانزیشن ہوئی, اس میں جو فوجی جرنیل تھے انہوں نے بے نظیر بھٹو سے یہی کہا کہ جی فارن پالیسی, اکنامک پالیسی اور آرمی کے اندر جو چینجز ہیں وہ آپ نے اس میں انٹرفیئر نہیں کرنا, وہ جس طرح سے چل رہے ہیں ان کو اسی طرح سے آپ نے چلنے دینا ہے. اینڈ بے نظیر ایکسیپٹڈ دیٹ. تو رزلٹ یہ ہوا کہ IMF سے جو اگریمنٹس تھیں اور جو مختلف بین الاقوامی اگریمنٹس تھیں وہ بے نظیر کے پیریڈ میں بھی چلیں, اور جو اکنامک پالیسی تھی لہٰذا پیپلز پارٹی کی اس میں بہت بڑی تبدیلی آئی. یعنی کہ 70s میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اکنامک پالیسی تھی کہ ہم نے نیشنلائز کرنا ہے اور ہم نے لینڈ ریفارمز کرنے ہیں, جبکہ 90s میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ جو IMF نے جو پروگرام طے کر دیا ہے ہم نے اس کے حساب سے اسی کے مطابق چلنا ہے. یہ دو بالکل مختلف چیزیں تھیں. تو 1990s کی پاکستان پیپلز پارٹی نے بیسکلی جو ان کا سوشلسٹ ایجنڈا تھا 70s کا اس کو ختم کر دیا. اچھا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو پولیٹیکلی ایگزائل میں بھی ڈال لیا تھا, وہ وائی ڈڈ شی ڈو دیٹ؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ پاکستان کے اندر نمبر ایک تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو اور ان کے ہسبینڈ زرداری صاحب کو انڈر ہاؤس جیل اینڈ انڈر ہاؤس اریسٹ تقریباً 12 سال رکھا گیا, اور اس کے علاوہ بھی ان کو کئی طرح سے جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے پل ڈاؤن کرنے کی کوشش کی. تو شی فیلٹ کہ جو میرے پہ الزامات لگے ہیں اور جو میرے خلاف کیمپینز کیے گئے اور اسٹیبلشمنٹ جس طرح سے مجھے دبانے کی کوشش کی ہے, اٹ ہیز میڈ لائف ویری ڈیفیکلٹ فار می. پھر معاملہ یہ تھا کہ جو الیکشن تھا لیٹ 1990s میں, جب چوتھی حکومت بنی
اس پیریڈ کی جو کہ نواز شریف کی حکومت تھی. تو اس وقت تک پیپلز پارٹی بالکل کمزور ہو چکی تھی. ان کی نیشنل اسمبلی میں بہت کم سیٹیں بچ چکی تھیں. ان کا میس سپورٹ بالکل آلموسٹ ختم ہو چکا تھا. تو اس پیریڈ کے اندر بے نظیر دین ڈیسائیڈڈ کہ پھر مشرف کی حکومت آ گئی اینڈ سو آن. سو ایٹ دس پوائنٹ آئی تھنک بے نظیر ہیڈ فیلٹ کہ مائی پالیٹکس از ناٹ گوئنگ اینی ویئر. تو دیٹس وائی شی chose not to stay here in that period. And also she had to take care of her children and she was very concerned about that and so on. So there were personal as well as political factors behind it.